مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 355 کتاب الہبہ میں امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے، باب ہبۃ المقبودہ وغیر المقبودہ والمقسومہ وغیر المقسومہ۔ اس ہبہ اور اس تحفے کے بیان میں جس پر قبضہ کر لیا گیا ہو اور جس پر قبضہ نہ کیا گیا ہو، یا اس تحفے کے اور اس ہبہ کے بیان میں جس کو تقسیم کر لیا گیا ہو یا تقسیم نہ کیا گیا ہو۔ اس باب کے ترجمہ میں امام بخاری علیہ رحمہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے قبیلہ حوازن کو ان سے لیا ہوا مال غنیمت حاصل کر کے واپس کرنا ذکر کیا ہے۔ بعض شارحین حدیث نے یہ کہا کہ امام بخاری کا یہ استدلال درست نہیں، اس لیے کہ تحفہ دینا یہ اور چیز ہوتی ہے اور کسی کا مال لے کر پھر اسے واپس کرنا یہ کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسجد کے اندر آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قرض جو میرے پیسے دینے تھے وہ دیے اور کچھ زیادہ بھی عطا فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک اونٹ خریدا تھا۔ جب میں مدینہ منورہ میں واپس آیا سفر سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایت المسجد، مسجد میں آ، فصلی رکعتین، 2 رکعتیں نماز ادا کر۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وزن کر کے درہم عطا فرمائے اور وزن کرتے ہوئے مجھے کچھ زیادہ عطا فرمایا۔ فارجحا، جھکا ہوا پلہ ترازو کا مجھے عطا فرمایا۔ اور یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زائد عطا کیا تھا، خیر و برکت اتنی تھی کہ وہ مجھ سے ختم نہیں ہوا، سال ہا سال گزر گئے لیکن وہ مجھ سے ختم نہیں ہوا۔ پھر جب یزید نے حملہ کیا تھا اہل مدینہ پر سن 63 ہجری میں، تو اس واقعہ حرہ میں اہل شام نے مجھ سے وہ چھین گیا، ختم نہیں ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ اسی باب کے تحت امام بخاری نے حضرت سہل بن سعد کی یہ حدیث بھی ذکر کی ہے جو کل والے درس میں بھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پینے کے لیے کوئی مشروب پیش کیا گیا۔ دائیں طرف ایک لڑکا تھا، بائیں طرف بزرگ تھے جن میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، وہ لڑکا حضرت عبداللہ بن عباس تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں یہ بچا ہوا مشروب ان بڑی عمر کے لوگوں کو دے دوں؟ تو اس لڑکے نے کہا لا واللہ لا اوصر بنصیبی منک احدا فطلہ فی یدہ، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ سے ملنے والا کوئی تبرک ہو تو وہ مجھے مل رہا ہو، میں کسی اور کو دے دوں، یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں لینا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس بچے کو
دے دیا، عطا فرما دیا۔ تو اس میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں یہ مشروب ان کو دے دوں، تو یہ ایک ایسی چیز ہبہ کی جا رہی تھی جو مقسوم نہیں تھی، غیر مقسوم تھی۔ غیر مقسوم چیز کو ہبہ کرنے پر یہ استدلال کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، کان لرجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین، ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ قرض لینا تھا، فہم بہ اصحابہ، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض وصول کرنے میں کوئی سخت اور ترش رویہ اختیار کیا، صحابہ کرام اس کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوہ، اسے کچھ نہ کہو، فإن لصاحب الحق مقالا، کیونکہ صاحب حق کے لیے بات کرنے کا حق ہوتا ہے۔ جو حق کا مطالبہ کرنے والا ہے وہ کسی بھی انداز میں مطالبہ کر سکتا ہے، تم اسے کچھ نہ کہو، ہاں ایسے کرو کہ اس کے لیے ایک اونٹ خریدو، میں نے جو اونٹ اس سے لیا تھا تو جتنا اونٹ میں نے اس سے لیا تھا اتنی عمر کا اونٹ اس کو واپس دے دیا جائے تاکہ اس کا قرضہ ادا ہو جائے۔ تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے کہ انا لا نجد سنا الا سنا ہی افضل من سنہ، یا رسول اللہ ہمیں تو جو بھی اونٹ ملتا ہے وہ اس کے دیے ہوئے اونٹ سے بہتر ہوتا ہے، اس کے اونٹ جتنا اونٹ مل نہیں رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ فاشتروہا فاعطوہا ایاہ، وہی خرید لو اور وہی جو اس کے اونٹ سے بہتر اونٹ ہے وہی اسے عطا کر دو، فإن من خیرکم احسنکم قضاء، کیونکہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرض کی ادائیگی بہترین طریقے سے ادا کرے، جو قرض کی ادائیگی میں بہتر ہے وہی تم میں سے بہتر شخص ہے۔ تو اس کو اس کے اونٹ سے بہتر جو اونٹ دیا گیا، تو یہ اس کے اونٹ جتنا اونٹ تو قرض تھا اور اس پر جو بڑھوتری تھی، بہتری تھی، یہ اس کو ایک ہبہ تھا، تحفہ تھا، اور یہ غیر مقسوم چیز جو ہے وہ اسے تحفہ دی جا رہی تھی، تقسیم تو نہیں کیے جا سکتے ان حصوں کو۔ آگے امام بخاری نے باب باندھا ہے، اذا وہب جماعت لقوم او وہب رجل جماعتا جازا، اگر ایک جماعت کسی جماعت کو تحفہ دے یہ بھی جائز ہے، اور اگر ایک بندہ کسی پوری جماعت کو تحفہ دے تو یہ بھی جائز ہے۔ اس باب کے تحت بھی امام بخاری علیہ رحمہ نے قبیلہ بنو حوازن کا ہی ذکر کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو حوازن پر حملہ کیا، ان کے مال، ان کے بچے غلام بنا لیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال کو مال غنیمت بنا کر 18 دن تک انتظار کرتے رہے کہ یہ لوگ صلح کی بات کے لیے آئیں گے تو میں ان سے لوٹا ہوا، ان سے چھینا ہوا مال جو ہے وہ انہیں واپس کر دوں گا، ان کا مال غنیمت جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال کیا ہے میں اسے واپس کر دوں گا۔ لیکن وہ لوگ نہ آئے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غلام اور وہ مال مسلمان مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ جب تقسیم کر دیا تو پھر قبیلہ حوازن کے لوگ بھی آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارا کافی انتظار کیا لیکن تم نہیں آئے، اب تمہیں دو میں سے ایک چیز مل سکتی ہے، یا اپنا مال واپس لے لو یا اپنے غلاموں کو آزاد کروا لو۔ تو انہوں نے پھر کافی کوشش کی، لیکن جب یہ بات انہیں یقین سے معلوم ہو گئی کہ دونوں چیزیں ملنے والی نہیں، کوئی ایک چیز ہی ملے گی، تو انہوں نے اپنے غلاموں کو آزاد کروانا بہتر سمجھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم میں سے جو کوئی ان کے غلاموں کو خوش دلی کے ساتھ واپس کرنا چاہے فَلْيَفْعَلْ، تو وہ واپس کر دے۔ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْتِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا، لیکن جو اپنا حصہ نہیں چھوڑنا چاہتا تو وہ نہ چھوڑے اپنا حصہ، لیکن غلام آزاد پھر بھی کر دے، اللہ تعالیٰ جب ہمیں مال غنیمت دے گا اس کے بعد جو بھی پہلا غنیمت کا مال ہوگا اس سے ہم اس بندے کا قرض ادا کر دیں گے۔
اس کی قیمت ادا کر دیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم خوش دلی کے ساتھ سارے غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں کیا معلوم کہ کون خوش دلی سے کر رہا ہے اور کون ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی مجبوری میں کہہ رہا ہے۔ گھروں کو چلے جاؤ، اپنے اپنے سرداروں سے جا کر کہو اور تمہارے سردار تمہاری ترجمانی کرتے ہوئے میرے پاس آئیں اور مجھے تمہارے دل کا حال بتائیں، پھر میں اس بات کو تسلیم کروں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے سردار آئے اور انہوں نے آ کر خبر دی کہ انہم طیبو وآذنوا، یا رسول اللہ ہماری قوم کے جو لوگ ہیں وہ بڑی خوش دلی کے ساتھ ان غلاموں کو آزاد کرنے پر آمادہ ہیں۔ تب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بنو حوازن کے غلاموں کو اس طرح آزاد کروا دیا۔ تو اس میں باب کے دونوں اجزاء سے مناسبت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ کہنا کہ میں اگر تم خوش دلی کے ساتھ غلاموں کو آزاد نہیں کرنا چاہتے ہو تو میں تم سے خرید لوں گا، میں تمہیں ان کی قیمت دے دوں گا، تم پھر بھی ان کے غلاموں کو آزاد کر دو، میں تمہیں ان کی قیمت دے دوں گا۔ تو یہ باب کے اس عنوان کے حصے کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے کہ ایک بندہ پوری جماعت کو تحفہ دے رہا ہے، اور جو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم خوش دلی کے ساتھ سارے غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں، تو یہ اس حصے کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے کہ ایک جماعت کو ہبہ کر رہی ہے۔ لیکن پھر بھی وہ اعتراض جو علماء نے اس پر کیا کہ امام بخاری نے استدلال جو کیا ہے تو یہ استدلال کمزور ہے، کیونکہ تحفہ دینا اور ہوتا ہے، کسی کی چیز واپس کرنا کچھ اور ہوتا ہے۔ یہاں تحفہ نہیں دیا جا رہا، یہاں پر ان سے چھینا ہوا مال انہیں واپس کیا جا رہا ہے۔ تو پھر بعض نے اس کا یہ جواب بھی دیا کہ یہ مجاہدین تھے اور اس وقت قبیلہ حوازن مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت جہاد کے طور پر جو انہوں نے مال غنیمت حاصل کیا پھر آپس میں تقسیم بھی کر لیا تو سارے لوگ اپنے اپنے حصے کے مالک بن گئے تھے۔ اب جب انہوں نے واپس کیا تو یہ ان کا مال انہیں واپس نہیں کیا جا رہا تھا بلکہ اپنا مال انہیں تحفہ دیا جا رہا تھا۔ اب یہ لوگ اس کے مالک بن چکے تھے مال غنیمت کے اصول اور تقاضوں اور ضابطوں کے مطابق۔ آگے امام بخاری نے باب باندھا ہے من اہدی لہ ہدیۃ وعندہ جلساؤہ فہو احق بہ، کسی بندے کی طرف تحفہ بھیجا گیا اور وہ تحفہ اس کو اس وقت ملا جب وہ کئی لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، تو بھی اس تحفے کا حقدار وہ تنہا ہی ہے، سارے لوگ اس کے حقدار نہیں ہیں، اس کے پاس بیٹھے ہوئے اس سے حصے دار نہیں بنتے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہو تو لوگوں میں بیٹھے بیٹھے کسی کو مل جائے تو پاس بیٹھے ہوئوں کو بھی اخلاقی طور پر حصہ ملتا ہے، اور اگر وہ کوئی قیمتی چیز ہو جو کھانے پینے سے تعلق نہیں رکھتی تو ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ اس میں شریک نہیں ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص سے ایک اونٹ خریدا، تو وہ جو اونٹ خریدا نہیں تھا، وہ اونٹ لیا تھا بطور قرض۔ پھر اس کا مالک آیا اور اس نے تقاضا کیا کہ میرا اونٹ مجھے واپس دو، تو صحابہ کرام نے اسے کچھ کہنا چاہا کیونکہ اس کا انداز اور رویہ اچھا نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لصاحب الحق مقالا، جو حق والا ہوتا ہے نا اسے گفتگو کا بھی حق ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس کو اس کے اونٹ سے بہتر اور افضل ادا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرض ادا کرنے کے اعتبار سے بہتر ہو۔ یہ پہلے بھی حدیث آ چکی ہے، اور اس باب میں دوسری حدیث یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سرکش اونٹ پر سوار تھے، تو وہ سرکشی کرتا تھا، ضرورت سے زیادہ دوڑتا تھا، بھاگتا تھا، جان چھڑاتا تھا، اپنے سوار کو گرانے کی کوشش کرتا تھا۔ تو اسی دوران وہ یوں ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے آگے بڑھ جاتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے آگے بڑھ جاتا۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے کہ میرے بیٹے کی سواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے آگے بڑھ رہی ہے
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے یا عبد اللہ لا یتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد، اے بیٹے کوئی شخص بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہیں چل سکتا، پیچھے رہے۔ یہ ہے تربیت، یہ ہے والدین کا اپنی اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھانا، اور یہ ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت بھی سکھائے اور اپنے اولاد کو اپنے نبی کا ادب اور احترام بھی سکھائے، اور یہ انہیں ان کی تربیت میں یہ بات لازمی طور پر شامل کرے کہ کسی بھی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہلکے نارمل اور عام لفظوں میں نہ کرے، بلکہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے تو لفظ بھی ستھرے ستھرے ہوں اور لہجہ بھی ستھرا ستھرا ہو، لفظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے غماز ہوں، اور لب و لہجہ اور لہجے کی متانت جو ہے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کی عکاسی کر رہی ہو۔ کہا کوئی بھی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہیں چل سکتا۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بعنیہ، یہ جانور جو اب تیرے بیٹے کے قابو نہیں نہ آ رہا، یہ مجھے بیچ دے، یہ مجھے بیچ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا ہو اللہ کا، یا رسول اللہ یہ ہے ہی آپ کا، میں نے کیا بیچنا ہے آپ کو، یہ ہے ہی آپ کا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے وہ خریدا، فاشتراہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا، اور خریدنے کے بعد کیا کہا، ہوا لکا یا عبداللہ، اے عبداللہ عمر کے بیٹے، پہلے تو اپنے باپ کی سواری پہ بیٹھا تھا، اب یہ سواری خرید کر میں نے تجھے تحفہ کر دی ہے، اب تو اپنی سواری پر بیٹھا ہے۔ سخاوت کا انداز دیکھیں کتنا نرالا ہے، باپ سے چیز خریدی، بیٹے کو تحفہ دے دی۔ فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ، اب تو اس اونٹ کے ساتھ جو دل کرتا ہے کر۔ پہلے یہ اونٹ تھا تیرے باپ کا، اور تیرے باپ نے تجھ پر پابندی لگائی تھی کہ تو مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اب یہ اونٹ خرید کر میں نے تجھے دے دیا ہے، اب تو اپنی مرضی سے کر کیا کرتا ہے۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل مبارک سے حضرت عبداللہ بن عمر کا امتحان لیا کہ جو سبق باپ نے پڑھایا ہے بیٹے نے اسے یاد کیا ہے یا نہیں کیا۔ پہلے باپ کی سواری پہ تھا، اب تیری اپنی سواری ہے، لیکن حدیث میں مذکور نہیں ہے کہ بعد میں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبداللہ نے اپنی سواری کو نبی پاک کی سواری سے آگے بڑھنے دیا۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے اس حدیث کو آگے دوبارہ پھر ذکر کیا، اور اس سے پھر دوبارہ استدلال یہ کیا کہ اذا وہب بعیرا لرجل وہو راکبہ فہو جائز، کوئی شخص جس اونٹ پر بیٹھا ہو وہی اونٹ اسے تحفے میں دے دیا جائے تو یہ سب کرنا بھی جائز ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو وہی اونٹ جس پر عبداللہ بن عمر سوار تھے تحفے میں دے دیا، اور انہوں نے اس تحفے کو قبول بھی کر لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ تعلیمات امت کی تربیت کے لیے بھی ہے، اور اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا معیار بھی سمجھ آتا ہے کہ آپ نے کوئی رنگ چھوڑا نہیں، ہر رنگ میں آپ نے سخاوت کی۔ باپ سے خریدا، بیٹے کو تحفہ دے دیا، ادھر حضرت جابر سے خریدا اور جابر کو ہی تحفہ دے دیا، قیمت بھی دے دی، وہی اونٹ تحفہ بھی دے دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے رنگ میں سخاوت کی ہے کہ لینے والا شرمندہ بھی نہیں ہوتا، یعنی جس کو عطا کیا جا رہا ہوتا ہے اسے شرمندہ کیے بغیر عطائیں کی جاتی ہیں۔ یہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں کا انداز کریمانہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم